اب یہ جو سارے نشانیاں دکھانے کے بعد اب ایک مثال بیان کی جا رہی ہے کہ تم جو ہے وہ اپنے جتنے بھی غلام اور یہ اصل میں ان ساری جو غلام اور لونڈیوں کی جو مثالیں یہاں قرآن حکیم میں دی جا رہی ہیں، کیونکہ ہمارے سامنے غلامی کا نظام نہیں ہے، اس لیے ہم جو ہے اس کی گہرائی تک نہیں جا سکتے۔ اگر ہمارے سامنے وہ سسٹم ہو تو پھر ہمیں پتہ ہو کہ غلام کی حیثیت وہاں کیا تھی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم اپنے جو ہے وہ کاروبار کے اندر، اپنے مال کے اندر جو ہے وہ کبھی پسند نہیں کرتے کہ ہمارے غلام جو ہے وہ ہمارے برابر ہو جائیں، تو اللہ رب العزت کا تو شریک ہے ہی کوئی نہیں۔ تم تو ایک دوسرے سے ہی ہو نا، غلام بھی ہیں، تم ہو، مالک ہو، عارضی ہے نا، سارے ایک دوسرے انسان ہی ہیں۔ تمہاری تو صفتیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں، تمہاری صفات ایک دوسرے سے ملنے کے باوجود بھی تم پسند نہیں کرتے کہ غلام جو ہے وہ میرے برابر ہو جائیں، تو رب العزت کی تو مثال ہی دیکھے، پیچھے بات کتنی خوبصورت کی، وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ تو بڑی اعلیٰ، اس کی ذات کی تو کوئی مثال دنیا زمین اور آسمان میں پیش نہیں کی جا سکتی، تو اس کا شریک جو ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے۔ سنیے ذرا، ضَرَبَ لَكُم مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے اپنے ہی اندر سے ایک مثال بیان کرتا ہے۔ هَلْ لَكُم مِّمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، کیا ہیں تمہارے لیے ان میں سے جن کے مالک ہیں تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی کہ جن کو تم نے جو ہے وہ جنگ میں یا جو ہے وہ تمہیں ملی ہیں یا تم اس کو خرید کر لائے ہو، جس کے دائیں ہاتھ مالک ہے یعنی غلام ہے، من شرکاء، کوئی شریک ہے، حل لکم مما ملکت ایمانکم، کیا ہے تمہارے لیے ان میں سے جن کے مالک ہیں تمہارے دائیں ہاتھ، من شرکاء، کوئی شریک، فیما رزقناکم، اس چیز میں جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، جس کو تم تاجر ہو، ٹھیک ہے، تم جو ہے وہ زمینوں کے مالک ہو، زراعت کے اندر جو ہے وہ کیا لینڈ لارڈ ہو، سب کچھ ہو، کیا یہ جو ہیں یہ تمہارے برابر ہیں؟ نہیں۔ فرمایا کہ پھر فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، کہ وہ اور تم جو ہے اس میں برابر ہو جائے، تو برابر ہو جاؤ، تَخَافُونَهُمْ، بلکہ تم ان سے ڈرتے ہو، كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ، جس طرح تم اپنی جانوں سے ڈرتے ہو۔ ڈرنے کا یہاں کیا مطلب ہے کہ اگر وہ برابر آ گئے ہمارے، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کل قبضہ ہی ہو جائے، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے۔ وہ مقابلے کے اندر جو ہے وہ تمہارے اپنے ہی، وہ کہتے ہیں نا، میل کے سامنے میل، اپنے کاروبار کے مقابلے میں اس نے اپنا کاروبار شروع کر لیا، حتیٰ کہ تم پر غالب آ گیا، تو تم ان کو برابر لانے سے ڈرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کے لیے شریک بناتے ہو، تم عقل کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا دیکھیے ذرا پھر اس کو، حل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء، کیا ہیں تمہارے لیے ان میں سے جن کے مالک ہیں تمہارے دائیں ہاتھ کوئی شریک، فیما رزقناکم، اس چیز میں جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، فانتم فیہ سواء، کہ وہ اور تم اس میں برابر ہو جاؤ۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تخافونہم، بلکہ تم ان سے ڈرتے ہو، کخیفتکم انفسکم، جس طرح تم اپنے نفسوں اور اپنے لوگوں سے ڈرتے ہو۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں کھول کر بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ بل اتبع الذین ظلموا، بلکہ پیروی کی ہے ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، اہواءہم، اپنی خواہشوں کی، خواہشات کی پیروی نے ان کو انتا کر دیا ہے، بغیر علم، بغیر علم کے، ان کے پاس علم کوئی نہیں ہے، جو نظام ایک پرانا چلتا آ رہا ہے اسی کو یہ فالو کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ آخرت کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ دیکھیے ذرا بہت غور کیجیے، بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم، بلکہ پیروی کی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، اہواءہم، اپنی خواہشوں کی، بغیر علم، بغیر علم کے۔ فمن یہدی من اضل اللہ، آج کے درس کو آپ رمضان المبارک کے لیے ایک دباچہ سمجھیں، بی الرٹ، بی الرٹ، آنکھیں کھولو، ٹھیک ہے جی، رمضان المبارک سر پہ کھڑا ہے ماشاءاللہ، کیوں جی؟ آج کا درس جو ہے وہ سبق ہی ہے ہمارے لیے، کیوں جی؟ بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم، بلکہ پیروی کی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا اپنی خواہشوں کی، بغیر علم، بغیر علم کے۔ فمن یہدی من اضل اللہ، پھر کون ہدایت دے سکتا ہے اسے جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا؟ جسے اللہ نے گمراہ کر دیا اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے؟ جس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے اللہ کے قانون گمراہی کے اندر آ کے جو ہے وہ جہنم کے گڑھے میں گرنا ہے، پھر کون اسے ہدایت دے سکتا ہے؟ اللہ معاف فرمائے، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی مددگار۔ یہاں سے ایک مرکزی مضمون سورہ مبارکہ کا آ رہا ہے کہ دیکھو وہ دین حنیف جس کو اللہ رب العزت نے اپنے لیے پسند فرمایا ہے، جو دین ہے، کون سا دین؟ دین اسلام، دین حنیف، دین قیم، جو توحید کے اوپر کھڑا ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت، اس کی یکتائی اور اس کی اکائی کے اوپر کھڑا ہے، اس دین کے اوپر آ جاؤ اگر تم بچنا چاہتے ہو۔ سنیے ذرا یہ مضمون، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، سو آپ سیدھا کریں اپنا چہرہ اور اپنا رخ، للدینی، اس دین کی طرف، للدینی، دین کی طرف، حنیفاً، یکسو ہو کر،
شرک چھوڑ دو، اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لے کے آؤ۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، یہ ہے اصل فطرت جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ انسانوں کی اصل فطرت کیا ہے؟ ایک اللہ وحدہ لا شریک کے اوپر جو ہے وہ ایمان لانا۔ بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ یہ ہے اصل نچوڑ۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حنیف۔ اگر یہ اتنا ہی آسان کام ہوتا تو اتنے پیغمبر نہ آتے، اتنے پیغمبر آئے، اتنی کتابیں آئیں، اسی حقیقت کو سمجھانے کے لیے آئی ہیں۔ اور انسان کو اتنی بڑی کائنات سامنے نظر آ رہی ہے، اپنا وجود بھی نظر آ رہا ہے، لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ انسان سے کہاں کہاں خطا ہوتی ہے، کہاں اس کی عقل کے اوپر پردے پڑ جاتے ہیں اور وہ شرک شروع کر دیتا ہے۔ اللہ معاف فرمائے۔ توجہ ہے جی؟ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، سو آپ سیدھا کریں اپنا چہرہ رخ دین کی طرف، یکسو ہو کر فطرت اللہ التی، اللہ کی اس فطرت کو اختیار کرو، التی وہ جو فطر الناس علیہ ہے، اس نے پیدا کیا ہے لوگوں کو اس پر، لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی جو فطرت ہے، اللہ کی پیدائش جو ہے، جس فطرت پہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اس کو مت بدلو۔ دو معنی ہیں، لا تبدیل لخلق اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی فطرت تبدیل ہو ہی نہیں سکتی جس پر انسان کو اللہ تعالیٰ نے توحید پہ پیدا کر دیا ہے، لیکن وہ معاشرے کے اندر جا کے اپنے بگاڑ کا شکار ہو گیا ہے تو اب اس کو دوبارہ اسی فطرت کی طرف آنا چاہیے۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ لا تبدیل لخلق اللہ، تم تبدیل نہ کرو اللہ کی پیدائش اور فطرت کو، ذالک الدین القیم، یہ ہے اصل میں سیدھا دین، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ نہیں جانتے۔ اب یہ دین حنیف اور دین قیم کے بارے میں ایک معلومات ذرا حاصل کرنے کے لیے آپ کو قرآن مجید کی تھوڑی سی سیر کروا دی جائے۔ میں اب آپ کے سامنے وہ آیت مبارکہ بیان کر دیتا ہوں، آپ لوگ جو ہیں وہ سورہ یونس جو ہے اس کے اوپر ذرا پہنچیں تو اس کے آخری رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ایک خاص بات کی ہے۔ سورہ یونس قرآن مجید کے 11ویں پارے کے اندر یہ سورہ مبارکہ ہے، اور اس کے آخری رکوع کی طرف آپ لوگ جائیے، ذرا پہنچیے، وہاں پر پہنچ جائیے۔ پہنچ گئے جی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل یا ایھا الناس، یہ آیت مبارکہ نمبر 104 105۔ قل یا ایھا الناس، آپ کہہ دیجئے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تمہیں میرے دین کے متعلق کوئی شک ہے، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، تو میں تو عبادت نہیں کرتا ان لوگوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، بلکہ میں تو اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں موت دیتا ہے۔ سب موت کے اوپر تو اتفاق تھا ساروں کا، سامنے لوگ مرتے تھے نا، اس لیے فرمایا جو تمہیں وفات دیتا ہے، یعنی نیند اور موت، جو تمہیں دیتی وہ ذات، اس کے اوپر اس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں مومنوں میں سے ہو جاؤں۔ آگے دیکھیے، وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور یہ کہ آپ سیدھا رکھیں اپنا چہرہ دین اسلام کے لیے حنیف بن کے، یکسو ہو کر، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ سمجھ آگے دین حنیف کا مطلب؟ مشرکوں میں سے نہیں، آپ ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہوں۔ اور آگے اس کا پھر ایک آگے پہلو بیان کہ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اگر یہ کام آپ نے کیا تو شرک کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ وَلَا تَدْعُ مِن، میں نے پہلے کہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی طرف صیغہ واحد سے جہاں بھی قرآن مجید میں خطاب ہوگا، اس کا معنی کیا ہے کہ امت کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ انتہائی اہم بات ہے۔ سنیے، وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور آپ مت پکاریں اللہ کے سوا، مَا لَا يَنْفَعُكَ، جو آپ کو نفع نہ دے سکتے ہیں، وَلَا يَضُرُّكَ، اور نہ نقصان دے سکتے ہیں، وَإِنْ فَعَلْتَ، پھر اگر آپ نے ایسا کیا، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اس وقت آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ کن کی زبان سے کہلوایا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے۔ محال ہے کہ اللہ کے رسول جو ہیں وہ شرک کریں، لیکن یہ تنبیہ ان کو ہو رہی ہے ہم لوگوں کو کہ یہ اتنا اہم معاملہ ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے کوئی اس کو دور نہیں کر سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ اللہ ارادہ کر لے کسی بھلائی کا تمہیں دینے کے لیے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، کوئی اس کے فضل کو رد نہیں کر سکتا۔ لو، جس آدمی کو اس پہ یقین آ جائے اس کو کیا پریشانی ہے؟ کیوں جی؟ جس کو اس آیت مبارکہ کے اوپر پکا یقین تو ہے الحمدللہ، لیکن حقیقی اگر یقین نصیب ہو جائے تو پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ اللہ کے فضل کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ، وہ اپنے فضل کو پہنچاتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے۔
یعنی رزق کا بھی معاملہ اس میں آ گیا، اور یہاں خاص طور پر جو ہے یہ جو کہا گیا ہے اپنے بندوں میں سے اپنا فضل پہنچاتا، کیا مطلب ہے یہاں نبوت اور رحمت کا فضل ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا گیا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ بہت غفور ہے اور بہت رحیم ہے۔ پتہ چل گیا یہ دین حنیف کی تعریف کیا ہے۔ اب آئیے ذرا سورہ یوسف میں چلے جائیے، سورہ یوسف اسی سے آگے ہود، سورہ ہود کے بعد سورہ یوسف، 12واں پارہ دائیں ہاتھ سے جی، 12واں پارہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ جیل میں چلے گئے ہیں۔ جیل میں جا کر وہ اپنے ساتھیوں کو جو ہے وہ وہاں پر کیا کرتے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، اور اس دعوت کے اندر بھی یہ لفظ آئے گا، ذرا دیکھیے، یہ دیکھیے اس کو جو ہے وہ آیت مبارکہ نمبر 37 38 کے اندر جو ہے اس مضمون کو ہم لے کر چلیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں، یہ صاحب پہنچ گئے جی 37، سنیے جی، انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں اپنے ساتھیوں کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، فرمایا میں نے چھوڑ دیا ہے ان لوگوں کا دین جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور کافر ہیں، واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، میں تو پیروی کرتا ہوں اپنے باپ دادا کے دین کی، یعنی وہ جو اللہ کے انبیاء میں سے ہیں۔ یہ وہ باپ دادا کی جو ہے وہ حوالہ نہیں دیا جا رہا جو جہالت کے اوپر کھڑے ہیں اور جو ہے وہ بغیر علم کے جو ہے وہ دنیا میں نظام چل رہا ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ فرمایا واتبعت، میں نے پیروی کی ملت آبائی، اپنے باپ دادا کے دین کی، ابراہیم و اسحاق و یعقوب، حضرت ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے دین کی، ما کان لنا نشرک باللہ من شیء، ہمارے لیے یہ لائق ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک کریں، ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس، حقیقت میں یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، اگر کسی کو یہ حقیقت سمجھ آ گئی ہے، یہی فضل ہمارے اوپر ہے، یعنی خاندان ابراہیم کے اوپر، اور یہی فضل جو ہے وہ لوگوں کے اوپر ہے، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ شکر نہیں کرتے۔ جناب اپنا ڈاکٹر صاحب، خاص طور پر شہزاد صاحب، یہ جو باتیں ہو رہی ہیں دین حنیف دین قیم کی، ان کو غور کے ساتھ جو ہے وہ سننے کی ضرورت ہے بہت زیادہ۔ یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر من اللہ الواحد القہار، کیا علیحدہ علیحدہ رب یہ بہتر ہیں یا ایک جو واحد اور قہار اللہ ہے وہ بہتر ہے؟ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها، تم عبادت نہیں کرتے سوائے اس کے مگر یہ ہے کہ چند نام ہیں، سمیتموها، تم نے خود ہی جو ہے ان کو متبرک بنا لیا ہے اور ان کی پوجا شروع کر دی، انتم و آباؤکم، تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے تو اس کے لیے کوئی جو ہے وہ دلیل نازل نہیں کی کہ فلاں کو پوجو اور فلاں کو نہ پوجو، ان الحکم الا للہ، صرف حکم اللہ کی ذات کے لیے ہے، تخلیق بھی اسی کی ہے، حکم بھی اسی کا ہی چلے گا۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس نے حکم دیا ہے کہ تم عبادت نہ کرو مگر صرف اسی کی، ذالک الدین القیم، سمجھ آگئی بات؟ پہلے ڈیفینیشن جو آئی ہے سورہ یونس میں کس کی آئی ہے؟ دین حنیف کی، اور یہاں ایک اور انداز سے دین قیم، سنتے جاؤ ذرا، آج مضامین جو ہیں وہ بڑے اہم ہیں جناب یہ صاحب۔ ذالک الدین القیم، یہی دین ہے، یہی سیدھا، اور فرمایا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت اس حقیقت کو نہیں جانتی۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ رب العزت نے اس حقیقت کی طرف جو ہے وہ ہماری توجہ مبذول کروا رہی ہے، ہمیں ایمان نصیب کر دیا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب دین قیم کی تعریف آپ کو پتہ چل گیا، اب آئیے ذرا 30ویں پارے میں چلتے ہیں۔ 30ویں پارے کے اندر اللہ رب العزت نے یہ سورہ مبارکہ جو ہے سورہ البینہ کہا جاتا ہے، یہ قرآن مجید کی 98 نمبر صورت ہے، 98، 30واں پارہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذرا پہنچتے جائیے، میں پڑھتا جا رہا ہوں۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتہم البینہ۔ بھئی مل گئی؟ سوریہ ذرا سو، وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتہم البینہ، 4 آیتیں میں نے پڑھ دی ہیں، آگے دیکھیے کتنی خوبصورت، وما امروا، حالانکہ انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا، الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، مگر اس بات کا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں مخلصین لہ الدین، خالص کرتے ہوئے اس کے لیے بندگی، یہ نہیں ہے عبادت اس کی کریں، نماز اللہ کے لیے پڑھیں اور اطاعت اور پیروی کسی اور کی کریں۔ آج کیا ہو رہا ہے پوری دنیا کے اندر؟ مسلمان سارے کے سارے جتنے بھی ہیں، کیا ہمارا نظام پورے کا پورا اسلام کے مطابق ہے؟ اطاعت اور بندگی ہم کسی اور کی کر رہے ہیں۔ یہاں پاکستان کے اندر ایک نعرہ بھی لگا تھا کسی زمانے کے اندر، بھٹو صاحب کے زمانے میں، اب ان کا تو سارا جتنی ان کی سمجھ ہے علمی سطح ہو گئی، انہوں نے بات کی اسلام ہمارا مذہب ہے، سوشلزم ہماری معیشت ہے، کہتے تھے نا وہ تو جلسوں میں کہتے تھے، اور جمہوریت ہماری سیاست ہے۔ اسلام مذہب نہیں ہے، اسلام کیا ہے؟ مکمل دین ہے۔
جس میں ہر اصول بیان کر دیا گیا ہے، ہر زندگی کا طریقہ بیان کر دیا، اس لیے اطاعت خالص اسی کی کر کے چلو۔ اسی پر اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، علامہ اقبال نے، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ تمہاری ترکیب ہی اور ہے، تم ادھر ادھر کیوں دیکھ رہے ہیں؟ یہاں دیکھیں وما امیرو، اور حالانکہ انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا الا لیعبدوا اللہ، مگر یہ کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، مخلصین، خالص کرتے ہوئے، لہ الدین، اسی کے لیے بندگی، اسی کے لیے اطاعت اور فرما برداری، حنفاء، پھر وہی لفظ آ گیا حنفاء، یکسو ہو کر، شرک چھوڑ کر۔ آگے کیا ہے؟ ویقیموا الصلاۃ، اور وہ قائم کریں نماز، ویؤتوا الزکوٰۃ، اور ادا کریں زکوٰۃ، وذالک دین القیم، یہی ہے یہ قیم دین، اور یہی ہے مضبوط دین، یہی ہے دین جو تمہیں دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جس دین میں شرک ہے، جس میں نماز نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، وہ دین ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجیے ڈیفینیشن ہو گئی جی۔ اب آئیے سورہ روم کے اسی مضمون کی طرف۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس دین حنیف کی طرف تم لوگ آ جاؤ، اور پھر آگے آیت مبارکہ نمبر 31 سے ہم لوگ چل رہے ہیں، منیبین الیہ، رجوع کرتے ہوئے اسی کی طرف، واتقوہ، اور تم اسی سے ڈرو، واقیموا الصلاۃ، اور قائم کرو نماز، ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ یہ دین حنیف جو ہے، اس کی خصوصیات وہاں بیان ہو رہی ہیں، سورہ اپنا کیا نام ہے اس میں بیان ہوئی ہیں، اپنا سورہ یونس میں بھی، سورہ یوسف میں بھی، سورہ البینہ بھی، اور یہاں پر بھی بیان ہو رہی ہیں۔ ذرا غور سے سنیے، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، سو آپ سیدھا کریں اپنا چہرہ اور رخ دین کی طرف یکسو ہو کر، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی اس فطرت کو اختیار کرو، وہ جو اس نے پیدا کیا لوگوں کو اس پر، لا تبدیل لخلق اللہ، نہ تبدیل کرو اللہ کی پیدائش اس فطرت کو، یعنی شرک جو ہے اختیار نہ کرو، ذالک الدین القیم، یہی ہے دین سیدھا، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ پھر آگے منیبین الیہ، اس دین کی کیا صفت ہے؟ رجوع کرتے ہوئے اس کی طرف، دلوں کو جھکا لو اللہ کے سامنے، واتقوہ، اور اسی سے تم ڈرو، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ جو نماز کا نہیں کرتا، کدھر گیا وہ؟ مشرکوں، دیکھ لیجئے، من الذین فرقوا دینہم، یعنی ان لوگوں میں سے، وہ مشرکین کی اگر ڈیفینیشن آ رہی ہے، من الذین فرقوا دینہم، یعنی ان لوگوں میں سے جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اپنے دین کو، وکانوا شیعا، اور وہ ہو گئے کئی گروہ، انہوں نے جو ہے وہ گروہ بنا لیے، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اس چیز پر جو اس کے پاس ہے خوش ہے، کوئی دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ بلکہ قرآن حکیم میں یہ بات سورہ البقرہ میں گزر چکی ہے کہ یہودی کہتے ہیں عیسائی کچھ نہیں ہے، وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، ہے نہیں قرآن مجید میں؟ یہودی کہتے ہیں عیسائی گمراہ ہیں، ہم صحیح ہیں، عیسائی کہتے ہیں یہ گمراہ ہیں، ہم صحیح ہیں۔ یہ ہے تفرقے جو پڑ گئے ہیں۔ فرمایا انہوں نے کیا کیا ہے؟ گروہ در گروہ ہو گئے، اور ہر گروہ جو ہے جو اس کے پاس ہے اسی پر خوش ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں وقالوا قلوبنا غلف، ہمارے دلوں کے اوپر جو ہے وہ پاکیزگی کے غلاف چڑھ گئے ہیں، اب ہمیں کسی نئی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، نہ قرآن کی، نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ فرماتے ہیں یہ پاکیزگی کے غلاف نہیں چڑھے، بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پہ لعنت پڑ گئی، نعوذ باللہ من ذالک۔ آگے فرمایا وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ، دیکھیے ظاہری طور پر تو تم شرک کر رہے ہو، بابا جی بہت ہی خوبصورت آیت، ظاہری طور پر تو تم جھک رہے ہو بتوں کے سامنے، لیکن حقیقت میں جب تمہیں مصیبت آتی ہے پکارتے اللہ کو ہی ہو۔ یہ ہے اصل فطرت، یہ ہے اصل پیدائش تمہاری۔ سنیو ذرا، بھٹ صاحب جاگ رہے ہو؟ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ، اور جب پہنچتی ہے لوگوں کو کوئی تکلیف، دعوا ربہم، تو وہ پکارتے ہیں اپنے رب کو، منیبین الیہ، رجوع کرتے ہیں اسی کی طرف، ثم اذا اذاقہم منہ رحمۃ، پھر جب ہم انہیں اپنی طرف سے کوئی رحمت چکھاتے ہیں، کیا مطلب کیا ہے؟ اس کی تکلیف دور ہو گئی اور پھر حالات ٹھیک ہو گئے، اذا فریق منہم بربہم یشرکون، تو اس میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ پھر شرک شروع کر دیتے ہیں، اذا فریق منہم بربہم یشرکون، اور وہ کچھ لوگ جو ہیں تو اچانک کچھ لوگ ان میں سے اپنے رب کے ساتھ جو ہے وہ شرک کرتے ہیں، لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ وہ انکار کریں اس نعمت کا جو ہم نے انہیں دی ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے جب آپ غیر اللہ کا شکر ادا کریں گے، اس کی جو ہے وہ عبادت کریں گے، تو کیا ہو جائے گا؟ نعمت کا انکار ہو جائے گا۔ فتمتعوا، لہذا تم فائدہ اٹھا لو، فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے کہ انجام کیا ہے۔ ام انزلنا علیہم سلطانا، کہ ہم نے نازل کی ہے ان پر کوئی ایسی دلیل، فہو یتکلم، کہ وہ انہیں بتاتی ہے، بما کانوا بہ یشرکون، وہ چیز کہ اس کے ساتھ جس کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ کیا اللہ رب العزت نے کوئی آسمان سے جو ہے وہ دلیل نازل کی ہے جو بول بول کے ان کو
بتا رہی ہے کہ شرک کرو؟ نہیں. وَإِذَا ذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، آگے پھر ایک بات آ گئی، اور جب ہم چکھاتے ہیں، پہنچاتے ہیں لوگوں کو اپنی رحمت، فَرِحُوا بِهَا، تو وہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر انہیں پہنچتی ہے کوئی مصیبت، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور یہ مصیبت کیوں آتی ہے؟ اس وجہ سے کہ آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے. یہ حقیقت میں ان کی اپنی کوئی کمزوری ہوتی ہے، ان کی اپنی غلطی ہوتی ہے جس کی وجہ سے کوئی مصیبت آ جاتی ہے. اذا ہم یقنطون، تو وہ اچانک جو ہے وہ نا امید ہو جاتا ہے. وہی انسان جو پہلے اتراتا پھر رہا تھا اب نا امید ہو گیا ہے. اولم یروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. یہ پھر وہی بات آ گئی جو بار بار آ رہی ہے، کسی کے رزق کی کشادگی اور کمی. یہ کسی کے رزق کے اندر کشادگی اور کسی کے رزق میں کمی، یہ معیار نہیں ہے کامیابی کا. کامیابی کا معیار کیا ہے؟ ایمان اور اعمال صالحہ. ایمان اور خوشحال ہے اگر ایمان اور اعمال صالحہ ہے، کامیاب ہے. کچھ کمزوری بھی ہے، اگر ایمان اور اعمال صالحہ ہیں، کامیاب ہے. کامیابی کا معیار بھی ہے. اولم یروا، کہ انہوں نے دیکھا نہیں، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رزق جس کے لیے چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے، ویقدر، اور وہی تنگ کرتا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بلا شبہ اس کے اندر جو ہے وہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. یہ دیکھ لیے پیچھے سارا مضمون پڑھتے جائیے، یہاں ایمان کا تذکرہ آ گیا. اب تم نے کیا کرنا ہے؟ جب رزق تمہیں مل جائے، فآتی ذی القربى حقہ، تو قرابت دار کو اس کا حق دو، جو قریب رشتہ دار ہے اس کا خیال کرو. والمسکین، اور مسکین کا خیال کرو. وابن السبیل، اور مسافر کو بھی جو ہے وہ دو. ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ ان لوگوں کے لیے بہت بڑی نیکی ہے جو کہ اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں. جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے مال خرچ کرتا ہے، ان کے لیے یہ بہت بہتر ہے. واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. وما آتیتم من ربا، اب یہ مال کے معاملات بھی ساتھ ساتھ ڈسکس ہو گئے. وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس، اور جو کچھ تم جو ہے وہ سود کا لین دین کرتے ہو، لیربو فی اموال الناس، تاکہ وہ بڑھتا رہے لوگوں کے مالوں میں. تمہارے ذہن میں تو یہ ہے نا کہ سود لیں گے تو مال بڑھ جائے گا. نہیں، فلا یربو عند اللہ، وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا، وہ کم ہوتا ہے. وما آتیتم من زکات، اور جو تم زکوٰۃ میں سے دیتے ہو، تریدون وجہ اللہ، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، فاولئک هم المضعفون، تو یہی لوگ ہیں جو کئی گنا بڑھانے والے ہیں. ان کی جو ہے وہ نیکیاں اتنی بڑھ جائیں گی. میں نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک کھجور کسی نے دی ہے، اللہ اس کو ایسے پالتا ہے جیسے تم جو ہے وہ اپنے بکری کے بچے کو یا گائے کے بچے کو پالتے ہو، اور وہ بالکل توانا اور جوان ہو جاتا ہے. قیامت والے دن وہ دیکھے گا کہ ایک ہی کھجور جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ بہت پہاڑ کے برابر ہوئی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا بینک اکاؤنٹ ہے. دیکھو اللہ کی کیسی رحمت ہے. آپ ہی مال دیا، خود ہی اپنے راستے میں خرچ کروایا، پھر انسان کو کئی گنا کر کے پھر واپس کر دیا. اس لیے زکوٰۃ خوش دلی کے ساتھ دو. اور فرمایا دیکھو یہ ہے جو وما آتیتم من زکات، اور جو کچھ تم دو زکوٰۃ سے، تریدون وجہ اللہ، اس کے ساتھ تم چاہتے ہو اللہ کا چہرہ، اللہ کی خوشنودی. فاولئک هم المضعفون، تو یہی لوگ جو ہیں وہ کئی گنا بڑھانے والے ہیں. اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. ثم رزقکم، پھر اس نے تمہیں رزق دیا. ثم یمیتکم، پھر جو وہ تمہیں موت دے گا. ثم یحییکم، اور وہی جو ہے وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا. حل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، اور کیا تمہارے شریکوں میں سے اس میں کوئی ایک کام بھی دکھا دو انہوں نے کیا ہے. سبحانہ وتعالی عما یشرکون، وہ اللہ پاک ہے اور برتر ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر، اب یہ اس کی بڑی لوگوں نے تعویلیں کی ہیں کہ دنیا کے اندر جو ہے وہ خشکی اور تری کے اوپر جو ہے وہ فساد آ گیا ہے انسانوں کے برے اعمال کے نتیجے میں. اللہ فرماتے ہیں نا، یہ کئی دفعہ ہوا، زلزلہ آ گیا، کہیں سیلاب آ گیا، سمندر جو ہے وہ زمین کے اوپر چڑھ دوڑا، اللہ معاف فرمائے. کوئی اور آسمانی آفت آ گئی، کہیں بجلی گر گئی، کہاں کچھ، اللہ معاف فرمائے. تو کیا کرتے ہیں ہمارے لوگ؟ فوراً بیٹھ جاتے ہیں اور اس کی سائنٹیفک ریزن تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ اللہ کے بندو، وہ تو ہے ہی، وہ اسباب تو اللہ کی ذات نے پیدا کی ہے نا. تم ان کی سائنٹیفک ریزن جو تلاش کرتے ہو، اس پہ کبھی غور کیا ہے کہ یہ پورے کا پورا نظام جو تمہارے متحد تھا، اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا تھا، اب کیوں خلاف ہو گیا تمہارے؟ وہی چیز، وہی گاڑی جو آپ چلا رہے ہیں آپ کے متحد ہے. اللہ معاف فرمایا، آپ جا رہے ہیں اور ایکسیڈنٹ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کدھر کا کدھر. بات کو ذرا غور سے سننے والی. یہ پورے کا پورا نظام اللہ رب العزت نے زمین آسمان سارا کچھ کیا کیا ہے، پہاڑ اور سارا کچھ آسمان جو کیا ہے انسان کے اوپر اس کے تابع کر دیے ہیں، مسخر کیے ہیں نا. انسان نے اسی لیے ترقی کی ہے نا. لیکن اب یہ سارے اسباب اس کے خلاف کیوں ہو گئے ہیں؟ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہے ہیں.
یہ ذرا غور کیجیے، اس سبب کو نہیں ہم لوگ دیکھتے کہ شروع میں آیا کہ دنیا کے اندر جو ہے وہ ظاہری اسباب کو تم دیکھ رہے ہو، آخرت سے غافل ہو. یہاں بھی یہی ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر، ظاہر ہو گیا ہے فساد خشکی میں اور سمندر اور تری میں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اس وجہ سے جو لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے کمایا ہے. لیذیقہم، تاکہ وہ اللہ مزہ چکھائے انہیں، بعض الذی عملوا، بعض اس کا جو انہوں نے عمل کیے ہیں، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ رجوع کریں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اگر ان کو کسی جگہ پہ اوپر اس طرح کے چیزوں سے جو ہے وہ مزہ چکھاتا ہے تو مقصد اس کا کیا ہے اللہ رب العزت کا، کہ وہ سرکشی سے، بغاوت سے اور شرک سے رجوع کر کے جو ہے وہ آ جائے دین حنیف کی طرف. پھر آگے آئے گا قل سیروا فی الارض، آپ کہہ دیجئے تم سیر کرو زمین میں، فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، پھر تم دیکھو کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو تم سے پہلے تھے. کان اکثرہم مشرکین، اصل وجہ یہ تھی کہ ان کی اکثریت مشرک تھی، ان کے شرک کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ دنیا کے اندر فساد برپا ہوا ہے. آگے ذرا چلیے، پھر آگے دعوت فاقم وجہک للدین القیم. دیکھو اگر اس فساد سے بچنا چاہتے ہو تو آپ سیدھا رکھیں اپنا چہرہ سیدھے دین کی طرف، دین قیم کی طرف. من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن، لا مرد لہ، جس کا دن کا ٹلنا ناممکن ہے، کبھی نہیں وہ ٹلے گا، من اللہ، اللہ کی طرف سے وہ کبھی ٹلے گا نہیں. یومئذ یصدعون، اور اس دن وہ لوگ جو ہیں پھر جدا جدا ہو جائیں گے. جیسے وہ پیچھے کیا لفظ آیا تھا، یہاں پر کیا لفظ آیا ہے، یصدعون، اور یہ قرآن مجید کے اندر یہ لفظ آیا ہے والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع، یہ اسی کے اندر جو ہے وہ تشدید آ گئی ہے، یعنی وہ لوگ جو ہیں وہ جدا جدا ہو جائیں گے. من کفر فعلیہ کفرہ، دیکھو جو بھی کفر کرتا ہے اس کا کفر کا وبال اس کے اوپر ہی ہے، وہ خود ہی اپنا نقصان کر رہا ہے. ومن عمل صالحا، اور جس نے عمل کیے نیک، فلانفسہم یمہدون، تو وہ اپنے ہی لیے راستہ سنوارتے ہیں. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ، تاکہ اللہ جزا دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک اپنے فضل سے. انہ لا یحب الکافرین، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا. ومن آیاتہ ان یرسل الریاح مبشرات، اور وہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ بھیجتا ہے ہوائیں خوشخبری دینے والی. وَلِيُذِيقَكُمْ، تاکہ وہ تمہیں چکھائے، من رحمتہ، اپنی رحمت سے. وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، اور تاکہ چلیں کشتیاں اس کے حکم سے. وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تاکہ تم اس کو تلاش کرو اس کا فضل. دیکھیں کیا لفظ آیا یہاں پر، لام بار بار آ رہا ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ، اب دیکھیے ہم لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ گرامر کے اندر تو نہیں جا سکتے اور نہ ہمیں اتنی جو ہے وہ اس کی ڈیپتھ اور گہرائی کے اندر ان کلاسوں میں ہو سکتا ہے، لیکن جو بار بار قرآن مجید کے مضامین اگر غور سے سنیں تو یہ لفظ بار بار آ رہا ہے نتیجہ لام کے ذریعے. دیکھیے ذرا، ومن آیاتہ ان یرسل الریاح مبشرات، کیوں، ولیذیقکم من رحمتہ، نمبر 1، ولیتجری الفلک بامرہ، نمبر 2، ولیتبتغوا من فضلہ، نمبر 3، ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم شکر کرو. ولقد ارسلنا من قبلک رسلا، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجے آپ سے پہلے کئی رسول، الی قومہم، ان کی قوم کی طرف، فجاؤہم، سو وہ ان کے پاس آئے، بالبینات، بڑے واضح دلائل کے ساتھ. فانتقمنا من الذین اجرموا، پھر ہم نے انتقام لیا ان لوگوں سے جنہوں نے جرم کیے تھے. وکان حقا علینا نصر المؤمنین، یاد رکھو، اور ہمیشہ سے ہی اللہ رب العزت جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ مومنوں کی مدد کرنا جو ہے وہ ہمارے اوپر لازم ہے، یہ حق ہے. جو فرمایا وکان حقا علینا نصر المؤمنین، حق ہم پر ہے کہ مدد کریں ہم مومنین کی. اے صحابہ کرام کی جماعت، کبھی نہ سوچئے گا کہ آپ کی مدد نہیں ہوگی، انشاءاللہ مدد ہوگی، اور آپ جو ہے وہ دروئے زمین کے اوپر جو ہے وہ عظیم ریاست اور خلافت اور جو ہے وہ دین اسلام کو جو ہے وہ جگہ پوری دروئے زمین کے اوپر پہنچائیں گے. اسلام کا کیا ہوگا؟ غلبہ ہوگا. اللہ الذی یرسل الریاح، اور اللہ وہ ذات ہے جو بھیجتا ہے ہوائیں. فتثیر، تو وہ اٹھاتی ہیں، سحاباً، بادلوں کو، بادل کو. فیبسطہ، پھر وہ اللہ اس کو پھیلاتا ہے، فی السماء، آسمان میں، کیف یشاء، جس طرح وہ چاہتا ہے. ویجعلہ، اور وہ اسے کر دیتا ہے، کسفاً، ٹکڑے ٹکڑے، یعنی وہ بادل جو ہے وہ مختلف حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. فتر الودق، پھر آپ دیکھتے ہیں بارش کو، یخرج من خلالہ، کہ وہ نکلتی ہے اس کے درمیان سے. فاذا اصاب بہ من یشاء من عبادہ، پھر جب وہ پہنچاتا ہے، برساتا ہے اسے جس پر وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، جب چاہتا ہے اس بارش کو برساتا. اذا ہم یستبشرون، تو اچانک وہ سارے خوش ہو جاتے ہیں، ان کو موسم خوشگوار ہو جاتا ہے، فصلیں پک جاتی ہیں اس پانی کی برکت سے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ، جبکہ وہ اس سے پہلے، اَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ، کہ وہ نازل ہو ان پر، من قبل ہی، اس سے پہلے، لَمُبْلِسِينَ، نا امید تھے. یقیناً وہ نا امید تھے اس بات کے اوپر کہ اگر بارش نہ ہوئی تو ہماری کھیتی کا کیا بنے گا، ہماری معیشت کا کیا بنے گا، ہماری خوشحالی کا کیا بنے گا. لیکن جب آئی تو پھر وہ جو ہے وہ اچانک خوش ہو جاتے ہیں. فانظر الی آثار رحمت اللہ، چنانچہ آپ دیکھیں اللہ کی رحمت کے آثار کی طرف. کیف یحیی الارض بعد موتہا،
کیسے وہ زندہ اور آباد کرتا ہے زمین کو اس کی موت کے بعد. آگے کس کے ساتھ ملایا ہے؟ ان ذالک لمحیی الموتیٰ، بلا شبہ وہ یقیناً زندہ کرنے والا ہے مردوں کو. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے. دیکھیے یہ بات جو ہے آسمان سے جہاں بھی بارش کا تذکرہ ہوگا وہاں ساتھ قرآن کے نزول کا بھی تذکرہ ہوگا. اکثر مضمون قرآن میں اسی طرح ہی آتا ہے. یہ ایک رحمت یہ ہے، دوسری رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اور قرآن ہے. وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا، اور بلا شبہ اگر بھیج دیں ریحًا ایک ایسی ہوا، فَرَأَوْهُ کہ وہ دیکھیں اس کھیتی کو، مُصْفَرًّا زرد پڑنے والی، لَظَلُّوا تو یقیناً وہ ہو جائیں گے، مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ اس کے بعد ناشکری کرنے والے بن جائیں گے. ہم ایسی ہوا نہیں بھیجتے، ہم تمہاری کھیتیوں کو جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ بڑھاتے ہیں. رحمت کی بارش بھیجتے ہیں، رحمت کی ہوا بھیجتے ہیں. اگر ہم ایسی ہوا بھیجیں کہ تمہاری کھیتیاں اجڑ جائیں تو تم پھر کیا کرو گے؟ وہ ناشکرے بن جاؤ گے. فرمایا فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، اور بلا شبہ آپ دیکھیے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیشہ انسانوں کے اوپر ایسی نشانیاں نہیں دکھاتا، کبھی کبھی دکھاتا ہے تاکہ وہ رجوع کر لیں، وگرنہ اس کی رحمت ہر وقت برس رہی ہے. فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، اور بلا شبہ آپ سنا نہیں سکتے مردوں کو. وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء، اور آپ نہیں سنا سکتے ان بہروں کو اپنی پکار، اپنی دعوت. اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، جب وہ پیٹ پھیر کر چلے جائیں. جس طرح مردے نہیں سنتے اس طرح ان کے دل بھی مردہ ہو گئے ہیں. اب اسی آدمی کو سننا ہی نہیں چاہتا قرآن حکیم کو، تو ظاہر ہے پھر وہ اس کو آپ کیسے سنا سکتے ہیں. وما انت بہاد العمي، اور آپ نہیں ہدایت کرنے والے اندھوں کو، عن ضلالتہم ان کی گمراہی سے. ان تسمعوا، آپ سنا نہیں سکتے، الا من یؤمن بآیاتنا، مگر انہی کو جو ایمان لاتے ہیں ہماری آیتوں کو. فہم مسلمون، لہذا وہی ہیں فرما بردار. جو فرما برداری اختیار کرنا چاہتا ہے وہی سنے گا. اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے کمزوری کی حالت میں. اپنا بچپن دیکھو. ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اس نے بنا دی ہے کمزوری کے بعد قوت، پھر تم جوان اور مضبوط ہو گئے. ثم جعل من بعد قوة ضعفا، پھر اس نے بنا دی قوت کے بعد دوبارہ کمزوری، تم بوڑھے ہو گئے ہو. وشیبة، اور بڑھاپا. یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. وهو العلیم القدیر، وہ خوب جاننے والا ہے، خوب قدرت والا ہے. جس کو چاہتا ہے بچپن میں لے جاتا ہے، کسی کو جوانی میں، کسی کو بڑھاپے میں لے جاتا ہے. یہ اس کا علم ہے، یہ اس کی جو ہے وہ قدرت ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قائم ہوگی قیامت، يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، اس دن پھر مجرم قسمیں کھائیں گے. مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، کہ وہ نہیں ٹھہرے دنیا کے اندر سوائے گھڑی بھر کے. ایک دن، ایک رات، ایک صبح، ایک شام، بس اتنا ہی ہم ٹھہرے ہیں. كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ، اس طرح وہ تھے دنیا میں پھیرے جاتے حق سے. دنیا کے اندر بھی وہ حق سے پھرے ہوئے تھے، ان کو حقیقت سمجھ نہیں آ رہی تھی. یار کہ آج قیامت والے دن حشر کے میدان میں کھڑے ہو کر بھی ان کو حقیقت سمجھ نہیں آ رہی. پھر جو ہے وہ اب وہ پھر اس وقت کیا ہوگا جب یہ لوگ حیران اور پریشان ہو جائیں گے کہ ہم یہاں کہاں کھڑے ہیں. وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ، کہیں گے وہ لوگ جو علم والے تھے اور ایمان والے، جن کو دنیا کے اندر علم دیا گیا تھا. کون سا علم؟ قرآن مجید کا علم. اور ایمان جن کو دیا گیا تھا وہ کہیں گے بھائیو لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَىٰ يَوْمِ الْبَعْثِ، بلا شبہ تم اللہ کی کتاب کے اندر ٹھہرے رہے ہو قیامت کے دن تک. تم دنیا میں رہے ہو، پھر قیامت کے دن تک مرے رہے ہو، آج حشر کے میدان میں کھڑے ہو. یہ کنہوں نے کہا؟ اوت العلم والایمان. وقال الذین اوتوا العلم والایمان، اور کہیں گے وہ لوگ جنہیں دیا گیا تھا علم اور ایمان. لقد لبثتم، بلا شبہ تحقیق تم ٹھہرے تھے، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، الی یوم البعث، دوبارہ اٹھنے کے دن قیامت تک. فہذا یوم البعث، سو یہی ہے دوبارہ اٹھنے کا دن جس کو تم دنیا کے اندر انکار کرتے تھے اور مذاق اڑاتے تھے. یہی ہے وہ دن. وَلَٰكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، لیکن تم نہیں جانتے تھے. فَيَوْمَئِذٍ، پھر اس دن، لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُم، نہیں فائدہ دے گی ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، ان کی کوئی معذرت، کوئی جسٹیفیکیشن قبول نہیں کی جائے گی. وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ان سے توبہ طلب کی جائے گی. اب تو توبہ طلب کی جا رہی ہے دنیا میں، اب توبہ کا موقع ہے. موت سے پہلے، عذاب سے پہلے، سورج کے مغرب سے نکلنے سے پہلے توبہ اور استغفار کے دروازے کھلے ہیں. اس دن توبہ جو ہے وہ نہیں تم سے جو ہے وہ طلب کی جائے گی. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، یہ مضمون سورہ بنی اسرائیل اور کہف میں بھی گزر چکا ہے، دوبارہ یہاں پر آیا ہے. بلا شبہ تحقیق، ضربنا، ہم نے بیان کر دی، للناس، لوگوں کے لیے، فی هَٰذَا الْقُرْآنِ، اس قرآن میں، من کل مثل، ہر ایک مثال. وَلَئِن جِئْتَهُمْ، اور یقیناً اگر آپ ان کے پاس لے آئیں، بِآیَةٍ، کوئی نشانی یا معجزہ، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو یقیناً، وہی آگے لام تاکید اور نون ثقیلہ، کہ یقیناً ضرور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان انتم الا، وہ
مبطلون، نہیں ہو تم مگر باطل پرست۔ پھر بھی وہ یہی کہیں گے کہ جو ہے وہ نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی جو ہے وہ باطل کو پڑے رہیں گے، بلکہ حق میں آنے کی بجائے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو جو ہے وہ باطل پرست کہیں گے۔ کذالک یطبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون، اس طرح مہر لگاتا ہے اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو علم نہیں رکھتے، جو نہیں جانتے، جو علم کی طرف نہیں آتے، پھر مہر لگ جاتی ہے۔ فاصبر، لہذا آپ صبر کیجئے، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، دنیا میں بھی اسلام کا غلبہ ہوگا اور مومنین دنیا میں بھی اور آخرت میں کامیاب ہوں گے، یہ اللہ کا وعدہ۔ فاصبر، لہذا آپ صبر کیجئے، ان وعد اللہ حق، بلا شبہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، اور آپ کو یقین نہ رکھنے والے یہ جو کافر ہیں یہ ہلکا اور بے صبرا نہ پائیں، یعنی مسلمان جو ہے وہ کفر کے مقابلے کے اندر جو ہے وہ بالکل تیار رہے، وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ایمان والے جو ہیں وہ دنیا میں ایسے ہی ہیں، نہیں، آپ لوگ جو ہیں وہ صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، اور آپ کو ہلکا اور بے صبر نہ بنا دیں وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے۔ یہ سورہ مبارکہ ختم ہوتی ہے رمضان المبارک سے پہلے۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے، الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن حکیم سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ خلاصہ یہ ہے کہ پہلے شروع کی آیات مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی جو ہے وہ ایک ایسی مومنین کو بشارت دی اور پیشین گوئی کی ہے جو بالکل صحیح ثابت ہوئی، رومیوں اور ایرانیوں والا معاملہ۔ پھر اللہ نے ساری آیات اپنی نشانیاں یہاں پر اکٹھی بیان کی ہیں سورہ مبارکہ میں، اور دین حنیف اور دین قیم کے بارے میں پوری دعوت دی ہے کہ اگر دنیا میں فساد سے بچنا تو اس کو قبول کر لو، یہ دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن حکیم سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو اسائنمنٹ ایک دی گئی تھی، لام تغییر نون ثقیلہ، بلکہ ابھی تک کسی کو ریسیو نہیں ہوئی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔